قربانی کے مسائل۔ قربانی ہر صاحب نصاب پر جو ہے ضروری ہے۔ اس کے اوپر قربانی صرف گھر کے مالک پر نہیں بلکہ گھر میں ہر صاحب نصاب پر الگ الگ لازم ہے۔ بعض لوگ ایک سال اپنے نام سے دوسرے سال بیٹے کے نام سے کراتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں صاحب نصاب ہیں، اس لیے ہر سال دونوں پر قربانی واجب ہے۔ یعنی قربانی ایسا نہیں کہ ایک سال باپ نے کر لیا، اگلے سال بیٹے نے کر لیا، اس کے بعد جو ہے ماں نے کر لیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو صاحب نصاب ہے اس پر تو ہر سال واجب ہے، پھر اس کے علاوہ اس کو اپنے بیٹے کی طرف سے کرنا ہے یا اپنی ماں کی طرف سے کرنا ہے، اپنے بھائیوں کے نام سے کرنا ہے، وہ الگ دوسری قربانی ہوگی۔ ایک اپنی تو کرنا ہے اور ساتھ ساتھ میں اور کس کی کرنا ہے وہ اپنا وہ سوچ لیں، لیکن جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ تو اپنی ضرور کرے، اپنی کینسل وہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے دوسری وہ جانور جس کی قربانی درست ہے، جیسے بکری بکرا ہے، اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، بھیڑ دمبا مینڈا اس کی عمر بھی 1 سال ہونی چاہیے۔ البتہ دمبا یا بھیڑ اگر موٹی تازی ہو اور دیکھنے میں 1 سال لگے تو 6 ماہ بھی کافی ہے، یعنی 6 ماہ کی 9 مہینے کی اس طریقے سے ہو، لیکن دیکھنے میں وہ 1 سال کی لگنے لگے، 1 سال والوں کے ساتھ جب رکھا جائے تو 1 سال کی وہ لگے تو اس کی قربانی درست ہے۔ لیکن اگر 1 سال ہونے کے بعد بھی اگر وہ کیا کہتے ہیں نہ لگے، لیکن چونکہ 1 سال کی ہو چکی ہے تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن 1 سال کی نہیں ہوئی ہے تو پھر اس کو اور کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ رکھنے کے بعد 1 سال کی لگتی بھی نہیں ہے، اتنی جو ہے فربا اور موٹی تازی اتنی وہ بھی نہیں ہے، تندرست نہیں ہے، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے اونٹ ہے، اونٹنی ہے، تو اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، کم سے کم 5 سال ہو اس کی عمر، جس کے اوپر جتنی بھی ہو۔ اور اسی طریقے سے گائے بیل بھینس بھینسا کٹرا پاڑا وغیرہ اس کی عمر جو ہے 2 سال کی ہونی چاہیے، ہے نا۔ تو اپنے ملک ہندوستان میں قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ ہے، اس لیے گائے کی قربانی سے مکمل طور پر احتراز کریں۔ گائے کی قربانی کو جو قانون میں جو چیز نہیں ہے ہم اس سے آگے نہ بڑھیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے آپشن ہیں، پاڑا کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے بھینس کر سکتے ہیں، کٹرا کر سکتے ہیں، بکرا بکری لا سکتے ہیں، دمبا لا سکتے ہیں، ان سب جانوروں کی ہم قربانی کریں۔ اور اسی طریقے سے بڑے جانور جیسے بھینس یا اونٹ وغیرہ میں 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں اور ان میں عقیقے کی نیت سے بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ 7 حصہ ہو سکتا ہے، تو اس میں گھر میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اتنے افراد نہیں ہیں، تو جن لوگوں کی طرف سے ہمیں قربانی کرنا ہے ان لوگوں کی قربانی ہم نے کر دی، ابھی اور حصے بچ رہے ہیں تو دیکھیں کہ کسی عقیقہ باقی ہے تو نہیں ہے، جس کا عقیقہ باقی ہے ان لوگوں کی طرف سے ہم عقیقہ کر سکتے ہیں اس میں۔ اور اس کے بعد جو وہ حلال عیبدار جانور جن کی قربانی درست نہیں ہے، اب وہ ایسے جانوروں کی باری ہے کہ جیسے جن کی قربانی درست نہیں ہے، حالانکہ وہ جانور حلال ہے لیکن ان میں کوئی ایسا عیب آ گیا جن عیب کی وجہ سے اس کی قربانی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہو، یا کان تو تھا مگر اکثر حصہ کٹ گیا ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا، زبان کٹا ہوا جانور جو چارہ نہ کھا سکتا ہو، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اس کے بعد پیدائشی دم یعنی پونچھ نہ ہو یا دم کا اکثر حصہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جانور اتنا لنگڑا ہو کہ قربانی کی جگہ تک نہ جا سکے، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اتنا زیادہ لنگڑا جانور ہے کہ قربانی کی جہاں جگہ ہے، جہاں اس کی قربانی کرنا ہے وہاں تک وہ خود نہیں جا سکتا ہے، اتنا زیادہ جو ہے اس کے پیر میں مطلب لنگڑا ہے، اتنا عیب آ چکا ہے، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اندھے جانور جس کی روشنی بالکل یا اکثر چلی گئی ہو، ناک کا اکثر حصہ کٹ گیا ہو، دانت بالکل جھڑ گئے ہوں یا اکثر دانت گر گئے ہوں، ان سب صورتوں میں ایسے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر پیدائشی سنگ نہ ہو تو قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی جانور ایسا ہے پیدائشی طور پر ان کی قربانی، بہت سارے جانور ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر سنگ ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر جن کے نہیں ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو جن کی سنگ پیدائشی طور پر نہیں ہے تو ان میں ان کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر سنگ جڑ سے ٹوٹ گئی ہو یا اکھڑ گئی ہو، وہ ٹوٹنے کا اثر یا چوٹ کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو تو قربانی درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بکری کا ایک تھن کٹ جائے یا خشک ہو جائے
تو بھی قربانی درست نہیں ہے۔ نوٹ: وحشی اور جنگلی جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ وحشی جانور ہے، جنگلی جانور، آپ نے جنگلی جانور دیکھا، اٹھا لیا۔ اب لوگ شکار، جیسے لوگ شکار وکار کرتے ہیں، شکار کرنے جاتے ہیں، کوئی جانور دکھا اس کا شکار کر لائے، تو اب ایسے ہی اسی طریقے سے بقرعید میں گئے یا اور اسی طریقے سے گئے شکار کرنے، کوئی جانور اچھا شکار کر کے اٹھا لائے، قبل اس کی قربانی کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ وحشی اور جنگلی جانوروں میں قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح حلال جنگلی جانور جیسے ہرن وغیرہ کی قربانی بھی درست نہیں ہے، چاہے گھر پر ہی پلا بڑھا ہو، سمجھ رہے ہو کہ اسی طریقے سے گھر پر پلا بڑھائے ہو، لیکن وہ چونکہ ہرن وغیرہ سب جنگلی جانور ہیں اور اس کو جو ہے اس کی سب کی قربانی درست نہیں ہے۔ خنثی جانور جس کے بارے میں پتہ نہ چلے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ ان ساری مسائل جو آپ کے سامنے آئے الگ الگ طریقے سے، ان سب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو قربان کرنا ہے، اچھا اور بغیر کسی عیب کے بہترین جانور، تندرست جانور ہم اللہ کے نام پہ قربان کریں۔ ایسا نہیں ہے کوئی عیب آ گیا ہے یا اور کوئی مسئلہ آ گیا ہے، کان کٹے ہوئے، ناک کٹے ہوئے، دانت گرے ہوئے ہیں، لنگڑا ہو رہا ہے، اس کو جو اندھا ہے، سینگ کٹ گیا ہے، سینگ ٹوٹ گئی ہے، کہ لاؤ اس کو قربانی کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو چیز اللہ کے نام پہ ہم کو قربان کرنا ہے، اچھے سے اچھا قربان کریں، بہترین قربانی کریں، اور جو ہے بہترین طریقے سے اللہ کے نام پر ہم پیش کریں۔ ہماری جان کا وہ عوض ہے، ہمارے جان کا بدلہ ہے، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، بہترین اچھی طریقے سے قربانی کریں، اچھے جانور کو چنیں، بہترین جانور لائیں، خود پالیں، اور جو اچھی طریقے سے اس کی پرورش کریں، تربیت کریں اور اس کو قربان کریں۔ اب آگے متفرق مسائل ہے۔ واجب قربانی کرائے یا مرحوم کی طرف سے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے اوپر قربانی واجب ہے، ان کی قربانی کرتے نہیں ہیں، اور جو لوگ دنیا سے چلے جا چکے ہیں کہ ہمارے مرحومین جتنے جا چکے ہیں ان کی طرف سے ہم قربانی کریں، تو وہ صحیح ہے یا اپنی طرف سے قربانی کرے وہ صحیح ہے؟ تو جواب سنیں، پہلے اپنی واجب قربانی کرائے، اور اگر اللہ نے دیا ہے، گنجائش ہے، اور اپنی واجب قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی خوشی سے اپنے مرحوم والدین یا رشتہ دار کی طرف سے قربانی کراتا ہے تو اچھی بات ہے، کرا سکتا ہے، اور اگر اپنی واجب قربانی نہ کرا کے اپنے والدین یا دیگر مرحومین کی طرف سے نفلی قربانی کراتا ہے تو اس سے بھی اگر اس کی اپنی ذاتی قربانی ذمے سے ختم ہو جائے گی، اس سے بھی اس کی اپنی ذاتی قربانی ذمے سے ختم ہو جائے گی۔ اس قربانی کا گوشت کھانا بانٹنا درست ہے، اور اگر میت نے قربانی کی وصیت کی ہے تو اس گوشت کو نہ کھایا جائے بلکہ صدقہ کر دیا جائے۔ ذبح کے وقت جانور میں عیب پیدا ہو گیا، ذبح کرتے وقت کوئی عیب پیدا ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، ذبح کے وقت یا جانور گراتے ہوئے کھینچا تانی میں سینگ یا پاؤں ٹوٹ گیا تو قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ عام طور پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح ہر کاٹنے والے ایک جیسے تو ہوتے نہیں ہیں قربانی کرنے والے، کوئی اس میں کھلاڑی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پوری طریقے سے کنٹرول کر لیتے ہیں، کوئی نئے نئے ہوتے ہیں تو نئے نئے کو اتنا سمجھ میں آتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ قربانی کا ذمہ لے لیتے ہیں، اور وہ چلے آئے کاٹنے، تو کبھی سینگ ٹوٹ گئی، کبھی پاؤں میں کچھ گڑبڑا ہو گیا، پوری طاقت لگا دیتے ہیں، کبھی پاؤں ٹوٹ گیا، کبھی سینگ ٹوٹ گئی، تو گراتے وقت میں یا قربانی کرتے وقت میں اگر کسی طرح کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مالدار اور غریب شخص کا جانور بدلنا۔ مالدار شخص کو قربانی سے پہلے اختیار ہے تو پہلے والے متعین جانور کو دوسرے جانور سے بدل لے، یعنی دوسرے جانور کی قربانی کر سکتا ہے، لیکن غریب شخص جس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہے اسے بدلنے کا اختیار نہیں ہے۔ مالدار کا جانور غائب ہو گیا، مالدار کی قربانی کا جانور قربانی سے پہلے غائب یا چوری ہو گیا یا مر گیا تو اس کے لیے دوسرے جانور کی قربانی لازم ہے، اور اگر اس نے دوسرا خرید لیا پھر پہلا والا بھی مل گیا تو اب دونوں جانور کی قربانی اس کے لیے ضروری نہیں، ایک کی کافی ہے، دوسرا اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ دوسرا، غریب کا جانور غائب ہو گیا۔ اگر فقیر اور غریب آدمی کا قربانی کا جانور مر گیا، چوری ہو گیا یا غائب ہو گیا تو اسے دوسرے جانور کی قربانی ضروری نہیں، اس کے باوجود اس نے دوسرا خرید لیا اور پہلا والا بھی مل گیا، اب اس پر دونوں جانور کی قربانی ضروری ہے، اس لیے کہ اس کو اختیار تھا، اب وہ اتنے اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، بیچارہ فقیر ہے، غریب ہے، تو اب وہ کیا کرے کہ اگر اس کا جو ہے جانور غائب ہو گیا
اب اس کو دوسرے جانور کی خریدنا اور اس کے بعد قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر اس کا جو ہے اس کے اندر جو ہے جذبہ تھا، اس نے قربانی کا جانور دوسرا خرید لیا اور خریدنے کے بعد پہلا والا بھی مل گیا، تو اب کہا کہ اب دونوں قربان کرنا پڑے گا، کیونکہ جب اختیار ملا تھا تو دونوں اختیار اب اس کو جو ہے دونوں سلب ہو جائیں گے، اب بعد میں بھی کوئی اختیار اب نہیں رہے گا اور دونوں کے دونوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ ذبح سے قبل حصے داروں کا نام پڑھنا ضروری نہیں۔ قربانی کی نیت سے جانور خریدا گیا، چاہے اکیلے کا ہو یا 7 لوگ شامل ہوں، ذبح کے وقت سب کی الگ الگ نیت نہیں کی یا نام نہیں لیا گیا تب بھی قربانی صحیح ہوگی۔ وہ سارے لوگ نام کی قربانی کرتے وقت نام لیا کہ نہیں لیا؟ نہیں، دل کے اندر نیت ہے کافی ہے۔ قربانی کے وقت نام دوسرے کا لے لیا، مثلا محمد اسلام کی قربانی کا جانور تھا، اگر ذبح کے وقت اسلام کے بجائے عبداللہ کے نام سے ذبح کر دیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، قربانی محمد اسلام کی طرف سے ہی مانی جائے گی۔ یہ گوشت غیر مسلم کو دینا، گوشت کا غیر مسلمین کو دے سکتے ہیں، غیر مسلمین کو جو ہے گوشت وغیرہ جو بھی ہے وہ قربانی کا جانور جو ذبح ہوا اس کا گوشت غیر مسلمین کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام